ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعا واصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم لاہور پاکستان میں ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں۔ آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھا جا سکتا ہے، ہم جواب کے لیے حاضر ہیں۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال مظہر اقبال صاحب کا ہے۔ حضور امام نماز ظہر کو سنت موقدہ پڑھے بغیر پڑھا سکتا ہے؟ اس کو اپنی عادت نہ بنانا چاہیے، سنتیں پڑھ کر ہی جماعت کروانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا امر واقع ہو جائے کہ جس میں جماعت کروانی پڑے تو فقط جائز ہے جماعت کروانا، عادت نہ بنائے۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال خورشید احمد کا ہے۔ حضور، کیا خواب نہ آنا یہ ایک گناہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کو خواب نہ آئے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اضغاث احلام تو آتی بھی ہیں، لیکن اکابر علماء نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لہٰذا اضغاث احلام بھی آتی رہتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جس کو خواب نہیں آتا وہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خواب آتے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا جو کہتا ہے کہ مجھے خواب نہیں آتا، اس کو بھی خواب آتا ہے، یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال امتیاز احمد کا ہے۔ حضور، میں پنجگانہ نماز کی پابندی نہیں کر پاتا، حضور رہنمائی فرما دیں۔ آپ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہا کریں اور اپنے رب کے حضور اکثر استغفر اللہ کہتے رہیں۔ دن میں 70 بار استغفار کرنا تو رسول اللہ سے ثابت ہے، بلکہ 100 بار تک کی روایات بھی ہیں۔ تو ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، مجھ پر اتنے انعامات ہیں اللہ کے، تو کیا میں عبد شکور نہ بنوں؟ اس لیے نماز پنجگانہ ادا کرنے کو عادت بنا لیجئے۔ آپ بن جائیں گے انشاءاللہ، پکے نمازی بن جائیں گے۔ لائیے بیٹے اور سوال۔ یہ سوال محمد فرحان کا ہے۔ حضور، خواہشات نفس گناہ پر ابھارتی ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ آپ اکثر
محبوب رب کی یاد میں رہا کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، محبوب رب کی یاد میں رہا کریں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اشفاق رضوی کا ہے۔ حضور علامہ خادم حسین رضوی جیسی شخصیات پر آپ کا کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جمعہ کا خطبہ جو دیا ہے وہ حضرت کی وفات حضرت آیات پر ہے، اس کو انہوں نے ڈالا ہے اس پہ یوٹیوب پہ، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ میری بات بھی سن لیں جمعے والی، اور اب یہ کہتا ہوں کہ آج آ گیا نا یقین۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مولانا کا جو کام کرنے کا انداز ہے اس سے پاپولرٹی نہیں ہوتی، اس سے لوگ کھنچ کر نہیں آتے، تو یہ سارا کا سارا خیال باطل ہو گیا، باطل ہو گیا، باطل ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر رسول اللہ پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فدا ہوتا ہے، اللہ اس کی پاپولرٹی اسی قدر زیادہ کرتا جاتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ نظر، وہ سب طرح میرے سامنے ہیں، بہت ساری تحریکوں کے کام کرنے کا انداز اور بہت سارے لوگوں کا کام کرنے کا انداز میرے سامنے ہے، لیکن جو کام کا انداز حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے کیا تھا وہ واقعی قابل قدر تھا۔ آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ تو سیاسی باتیں کرنے پر آ گئے ہیں، امام ربانی کی بات ہے۔ جب جہانگیر کے خلاف آپ نے بات کی، وہ ایک بڑا لمبا چوڑا چیپٹر ہے، بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب دین اس کا نام ہے کہ ذکر اذکار کروا دوں اور میں لوگوں کو سلسلہ بیعت میں لیتا رہوں اور میں ان کو جو ہے وہ تسبیحیں پڑھاتا رہوں؟ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اب جو ایک سال آنے والا ہے نا تم پر، اس سال میں تمہارا لگ پتہ جائے گا کہ تم کتنے میرے وفادار ہو، کتنے اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہو۔ چنانچہ باہر یہ پہلے بتا دیا تھا، اور یہ سارا کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے، میری میموری میں موجود ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جا کر جہانگیر کے ہاں شکایتیں کی، وہ کہا کہ یہ بندہ یہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا ہے، اس نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں روحانی پرواز پر تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل گیا، اور اس میں سادات برزنجہ کو بھی ساتھ ملا لیا، ملو کے وہ محاذ کھڑا کیا کہ جہانگیر کو جا کر کہا کہ یہ بندہ تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ چنانچہ جہانگیر نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا، اور آپ جہانگیر کے دربار میں اپنے خلفاء اور اپنے مریدین سمیت گئے۔ جب آپ وہاں گئے تو انہوں نے علماء جو تھے وہاں، مشائخ تھے، ظاہر ہے ان کا اپنا طرز تھا کام کرنے کے، اپنا انداز تھا، سادات برزنجہ تک کو ساتھ لگا لیا ہوا تھا۔ آپ گئے وہاں تو آپ پر سوال کرنے لگے وہ علماء اور مشائخ۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جواب تو دیتا ہوں لیکن جہانگیر کے پاس آ کر۔ بہرحال جہانگیر نے کہا کہ آپ آ جائیے، چنانچہ راستہ بنایا گیا، اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی وہ گزر کر ان کے درمیان سے جہانگیر کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ اپنے وہ احباب جو وہاں موجود تھے جہانگیر کے پاس، وہاں جا کے آپ نے فرمایا آپ یہ بتائیے کہ جب میں آپ کی مجلس میں آیا تھا آپ سے میں نے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اپنے قریب آنے دیں، پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور یہ علماء اور یہ صاحبان
حل وقت سوال مجھ پہ کر لیں، میں جواب دے دوں گا۔ آپ نے مجھے اجازت دی۔ آپ یہ بتائیے، بادشاہ جب میں گزر کے آ رہا تھا تو یہ جتنے آپ کے اعیان سلطنت ہیں ان کے پاس سے میں گزر کر آتا رہا، تو کیا یہ سارے کے سارے اپنے مقامات کے اعتبار سے نیچے چلے گئے اور میں ان سے آگے نکل گیا؟ ظاہر جہانگیر نے کہا کہ نہیں۔ کہا دیکھو علماء کرام سنو میری بات، میں اگر یہاں خود آتا تو آ ہی نہیں سکتا تھا، مجھے تو بلایا بادشاہ نے، اور اب میں تمہیں عبور کر کے آیا ہوں۔ اس میرے عبور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب تم سے ہر اعتبار سے آگے نکل گیا، بلکہ بات تو یہ ہے کہ تمہیں عبور کرنے کا مجھے موقع اور صلاحیت مجھے بادشاہ نے خود دی۔ تو کیا بادشاہ سلامت اب یہ سارے اپنے مقامات سے معزول ہو گئے ہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ فرمایا بات اتنی ہے کہ روحانیت کی سیر کی بات ہو رہی تھی، وہاں تو خلاق کائنات مجھے لے جا رہا تھا اور میں جا رہا تھا، اس میں کون سی بات ہے جس پر آپ مجھ پر برہم ہو رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں وہ سمجھتا ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ اب ذرا آپ علماء کو اور مشائخ کو، بڑے بڑے آپ کے مخالفین کو پھر یہ ہمت نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی ہاں بندہ یہ ٹھیک ہی کہتا ہے، اس کی بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، مجھے ساری یاد ہے۔ بہرنوت یہ بات پکی ہے کہ جو انداز مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کام کرنے کا تھا، وہ اکابرین میں بہت بڑے بڑے جو لوگ تھے ان سے ملتا جلتا تھا، ورنہ چپ کر کے آپ سائڈ پہ بیٹھ کے کام کرتے رہیں تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اس مرد کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، میں خود موجود تھا اور میرے ساتھی بھی موجود تھے، انجمن طلباء اسلام کے نوجوان۔ حضرت کا خطاب تھا، اسٹیج پر جنرل صاحب بھی موجود تھے، جنرل کے ایم اظہر صاحب، اور اسٹیج پر مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی بھی موجود تھے، اور اسٹیج پر جناب ملک اکبر ساکی صاحب بھی موجود تھے، اور امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں پروگرام تھا ایک بہت بڑے ادارے میں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ شاہ احمد نورانی سیاسی بندہ ہے، سیاست کرتا ہے، تو حضرت نے تقریر جو فرمائی اس میں فرمایا کہ دیکھو یزید خلیفہ بن تو گیا تھا، مسلمانوں کا حکمران بن تو گیا تھا، اب اس نے امام عالی مقام کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ اپنے نانا جان کی مسجد کو آباد کریں، اپنے نانا جان کی مسجد کو جو ہے وہ آباد کریں، اپنے نانا جان کے دین کی تبلیغ کریں، آپ نمازیں اپنے نانا جان کی مسجد میں، مسجد نبوی میں پڑھائیں، آپ اپنے نانا جان کے ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے خطبات دیں، آپ اپنے نانا جان کی امت کو مسائل دینی سمجھائیں، یہ کام ہے آپ کا، آپ یہ کام کریں، لیکن آپ حکومت کے معاملات میں ہرگز دخل اندازی نہ کیجیے۔ یہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں، بس دین کا کام کریں، لوگوں کو قرآن سکھائیں، لوگوں کو اپنے نانا جان کی سنتیں سکھائیں، لوگوں کو اپنے نانا جان کے دین کی باتیں بتائیں، اور لوگوں کو نمازی بنائیں، نمازیں آپ پڑھائیں، ان کو کہیں نمازیں پڑھو اور ان کو وظائف پہ لگائیں، یہ حکومت کے معاملات میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی فرمانے لگے آپ یہ بتائیے کہ کیا حسین ابن علی رضی اللہ علیہ السلام نے یہ بات مان لی کہ میں اپنے نانا جان کی مسجد کو آباد کرتا ہوں اور میں آپ کی ممبر پر بیٹھ کر خطبات جمعہ دیتا ہوں اور میں مسائل دینیہ بتاتا ہوں اپنے نانا جان کی امت کو، آپ اپنا حکومت کا کام کریں، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا؟ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے نکلنا پڑا میں نانا جان کی مسجد کو چھوڑ دوں گا، میں مدینہ منورہ جیسا شہر چھوڑ دوں گا، اور میں مکہ مشرفہ جیسا مقدس شہر بھی چھوڑ دوں گا، اور جا کر کربلا کے ریگزار پر کھڑا ہو جاؤں گا حق کے لیے، وہاں پر جو ہوتا ہے میرے ساتھ وہ ہوگا۔ اور سارے زمانے نے دیکھا کہ ابن فاطمہ کا کربلا کے میدان میں قتل ہوا اور ابن علی کا کربلا کے میدان میں قتل ہوا، تو کیا پھر لوگ
اس خون ناحق کو چھپا پائے؟ کیا لوگوں نے اس خون ناحق کو چھپا دیا؟ کیا فاطمہ کے بیٹے کو لوگوں نے بھلا دیا؟ نہیں، بلکہ چند ہی سال گزرے، یزید کا تو لوگوں نے نام رکھنا بند کر دیا، اور آج تک کبھی کسی نے یزید کا نام نہیں رکھا۔ کروڑوں غلام حسین موجود ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ طرز اختیار کرنا کہ جی اگر امام عالی مقام اس دور میں مسجد میں بیٹھ جاتے کہ مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور مسجدیں بھی آباد کرتے ہیں، مسجدیں بناتے بھی ہیں، ان کو آباد بھی کرتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر جمعے کے خطبات بھی دیتے ہیں، لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، دین کے نماز کے فرائض بتاتے ہیں، نماز کی شرائط بتاتے ہیں، نماز کے فضائل سکھاتے ہیں، اور غسل کے فرائض بتاتے ہیں، اور جناب وضو کے فرائض بتاتے ہیں۔ تو بتائیے کہ اس کام میں اگر فاطمہ کا بیٹا لگ جاتا تو کوئی اعتراض کرنے والا نہ ہوتا، لیکن یہ بات ہے کہ جب کسی جابر اور کسی طاقتور حکمران سے ٹکرانے کا وقت آتا تو سب علماء بھی، مشائخ بھی، لیڈران بھی، بڑے بڑے نیکوکار بھی، تسبیح والے کہتے لو اسی کوئی وڈے اسی کوئی بہتے متقی ہیں، اسی کوئی بڑے پارسا وا۔ فاطمہ جے سامنے آنا ہوندا تے فاطمہ زہرا دا پتر ہوندا، جے ٹکرانا جائز ہوندا تے علی مرتضیٰ دا پتر ٹکراندا، محمد رسول اللہ دا نواسا ٹکراندا۔ جب رسول اللہ کا نواسا نہیں ٹکرایا تو ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اب مولانا نورانی کہنے لگے بتاؤ ابن علی میدان میں آیا تھا کہ نہیں؟ اور بلکہ مجھے یاد ہے اقبال کا مولانا شعر پڑھا، بتائے شیخ ابن علی کیوں آیا تھا میدان میں۔ پڑھنے کا انداز یہ تھا، بتائے شیخ بتا ابن علی کیوں آیا تھا میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ اب خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاپولیرٹی، عزت اللہ کے ہاں، جو آج مقام اللہ کے ہاں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مولانا خادم حسین رضوی کو عطا ہوا ہے، واللہ باللہ ثم تاللہ دور دور تک، کئی صدیوں تک میں نے نظر دوڑا کے دیکھی ہے، مجھے ایسا با وفا غلام مصطفیٰ نظر نہیں آیا۔ اور میں واللہ یہ کہتا ہوں، علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ جو بھی آپ کے مقام کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام، لیکن لے گیا آبادی خادم حسین رضوی، لے گیا آبادی خادم حسین رضوی، لے گیا آبادی خادم حسین رضوی۔ بس وہی طرز اپنانا ہوگا، پھر انشاءاللہ الرحمن بقا ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ میں اس آخری رات گیا تھا، اب نہیں، پہلے والے دھرنے میں، اور وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں میں نے موت پر بیعت کی ہوئی ہے، اور یہ بیعت میں نے تب کی تھی جب ابھی میری شادی کو 1.5 مہینہ ہوا تھا، اور بیعت میری آج تک قائم ہے۔ یہ بیعت میں نے حضرت مولانا خادم حسین صاحب، حضرت مولانا سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، حزب الاحناف والے حضرت، ان کے ہاتھ پر کی تھی، اور میری بیعت تو قائم ہے الحمدللہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ سرکار کے نام پر بیعت کر لیتا ہے مرنے کی تو وہ مر جاتا ہے۔ اب اس کو کل میں نے حساب لگایا، 36 سال ہو گئے ہیں، یعنی اس وقت صرف شادی ہوئی تھی، بچہ ایک بھی نہیں تھا، اور اس بات کے 36 سال میں اللہ نے مجھے 5 بچے عطا کیے، اور پانچوں الحمدللہ پڑھ لکھ گئے، پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے، اور الحمدللہ ان کی شادیاں ہو گئیں، وہ صاحب اولاد ہو گئے، میں نانا بن گیا، میں دادا بن گیا، مرا تو نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے موت پر بیعت کرنے سے مر نہیں جاتا کوئی۔ اگر یقین نہیں آتا تو مجھے دیکھ لو، الحمدللہ ابھی تک زندہ ہوں، اور میری میموری ٹھیک ہے، مجھے بات کرنے کا طریق آتا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی اپنے مقام میں اب جو کام کر گیا، صدیوں تک لوگ اس کام کو یاد رکھیں گے۔ دیکھیے کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، اس مرد کو لوگ صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ اور اگر اس بات کی کوئی چاہے کہ بھئی پھر تقویٰ طہارت، تو بابا جی ایک ہوتا ہے تقویٰ طہارت فقط، یاد رکھیے وہ تقویٰ طہارت قابل قبول تب ہوتا ہے جب اللہ کے محبوب کی عزت و عظمت کو اپنی جان سے بھی عزیز بنا لیا جاتا ہے۔ اس مرد نے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ میں اس رات گیا تھا، میں نے کہا تھا مجھے آپ جسم ہاتھ پہ چاہیں کھڑا کر دیں، اور جس سے سب سے زیادہ گولیاں جسم ہاتھ پر برسنے کی جو ہے امید ہے وہاں مجھے کھڑا کر دیں، سب آپ بھی ہٹ جائیں بے شک، اور جتنی گولیاں ان لوگوں کا جی چاہتا ہے مجھے مار لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ کب چاہتا ہوں کہ آپ کو گولیاں کوئی مار دیں،
نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اس کے بعد میں نے اس حکومت کو بھی اس وقت کہہ دیا تھا کہ دیکھیں آپ ان پہ ڈانگ سوٹا نہ چلانا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، میں نے کہہ دیا تھا، نام لے لے کر کہہ دیا تھا، اور اب بھی میں نے یہ کہا تھا۔ یہ وہاں ہو رہا تھا دھرنا، پچھلے اتوار کی بات ہے، غالباً پچھلے ہی اتوار کی، تو مجھے کہا جی اب ان پہ شیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ شیلنگ نہ کرو، انہیں گرم گرم چائے پلاؤ، ٹھنڈ بڑی ہے، اور ان کے ساتھ تم بھی نعرے لگاؤ، اس لیے کہ وہ نبی انہی کا نہیں ہے، وہ تو ساری امت کا نبی ہے، ساری امت فدا ہے ہم رسول اللہ پر۔ خدا کی قسم جب قبر کی لحد میں اترو گے تب پتہ چلے گا کہ خادم رضوی کس طرح میدان جیت کر لے گیا ہے، وہ میدان جیت کے گیا ہے، وہ میدان جیت کے لے گیا ہے۔ اور سچی بات ہے، میں مرثیہ لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ جیسے مکمل ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا خادم حسین رضوی کو میں نے بڑا قریب سے دیکھا، میرے کلاس فیلو بھی تھے، اور عمر میں وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں عمر میں تو اس سے چھوٹا ہوں، اور میرا عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، لیکن میں نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، بلکہ ان کو میں کئی بار حضرت کہتا تھا۔ نہیں آپ مجھے حضرت نہ کہیں، آپ مجھے حضرت نہ کہیں۔ تو میں ان سے بہت متاثر رہا، اب بھی متاثر ہوں۔ بہرحال بادی تو لے گیا خادم حسین رضوی۔ اب کوئی اگر قریب زمانے میں چاہے گا کہ وہ اس طرح، مجھے نہیں دور دور تک نظر آتا کہ ایسا ہمت و حوصلہ پیدا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اب ہماری طبیعت ایسی ہے، اب ہم کیا کریں۔ اس نے طبیعت وغیرہ سب کو بالا طاق رکھا، کہا لو جو ہونا ہے ہو جائے۔ تو پھر میں نے جمعے میں کہہ دیا ہے، تم نے تو اس کو پسند نہیں کیا، اگر تم پسند کرتے تو پاکستان کے حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے۔ رب نے کہا تمہیں تو نہیں پسند ہے، مجھے پسند ہے، میں بلا لیتا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے جس کو کوئی پسند کرتا ہے، پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا خود اس کے پاس آ جاتا ہے یا اسے پاس بلا لیتا ہے۔ تو اللہ خلاق کے کائنات حصار میں نہیں آ سکتا، لہذا رب نے کہا علیہ کا صحیح جانشین خادم حسین رضوی تھا، اس نے حق ادا کیا ہے۔ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدات نظریہ کا اس پر پہرا دے کے دکھایا ہے۔ یہ بوڑھا بھی پیچھے رہ گیا، سچی بات ہے، میں بھی پیچھے رہ گیا۔ اور جن کو کوئی احساس ہے کہ شاید میرا کام اس نوع سے وہ ساری نوعات میرے سامنے ہیں، اور مجھے پتہ ہے، سچی بات یہی ہے کہ جو راستہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کا تھا وہی حق تھا، جو راستہ خادم حسین رضوی نے اپنایا وہی حق ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اسی نقطہ نظر پر ہی موت آئے۔ ظاہر بات ہے کہ اب قریب زمانہ تو آ گیا نا، تو خادم حسین رضوی جیسی شخصیات کی عظمت کو سیلوٹ۔ لوگوں یاد رکھ لو، اور طریقے جو ہیں سارے، وہ ساری راہوں سے میں گزرا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اے ٹی آئی میں نے کام کیا، جب میں پنجاب کے دورے پر نکلا تو بہت کچھ دیکھا۔ پنجاب کے دورے پر نکلا تو مجھے لوگوں نے پنجاب میں تقریباً 4000 مساجد بتائیں کہ ان کو اگر آپ آباد کر لیں تو ان میں بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ لسٹ آج تک میرے پاس موجود ہے، اور مجھے اس نوعیت سے بہت کچھ یاد ہے۔ ظاہر بات ہے کام کرنے کا صحیح انداز وہی تھا جو مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا۔ دقت اس میں زیادہ ہوتی ہے، دیکھ لیں اب وہ چلے گئے، اب جا کے اٹھانا چاہو اٹھا سکو گے، اب نہیں وہ نکلے گا، اپنی بات اٹھا کے نعرے لگائے گا، نہ لگوائے گا نہ کہے گا، اپنا کام کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی جانشینی میں جو ان کے صاحبزادے کام کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اللہ اس بچے کو برکت عطا فرمائے اور اپنے باپ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال انم جمیل کا ہے۔ حضور رات کو بہت ڈر لگتا ہے، بہت کچھ پڑھ کے سوتی ہوں۔ بیٹی آپ بالکل نہ ڈرا کریں، دائیں کروٹ پر لیٹ کر
درود پاک پڑھتی ہوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب اللہ، سو جایا کریں انشاءاللہ، آپ کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ اور اپنے مرکز کی طرف نظر کیجیے اور اپنے شوہر نامدار کا خیال رکھا کریں، اللہ خیر فرمائے گا، اللہ آپ پر بیٹے اپنا سکینہ نازل فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سب کتابوں میں موجود ہیں اور جو ہے وہ ایک ایک ہے، اس میں وحدت ہے، وحدت۔ اور ابھی پچھلے اتوار کو میں نے کہا ہے کہ اس میں بڑی برکتیں ہیں، وحدت 11ویں میں برکتیں ہی بڑی ہیں۔ وہ جو ادارہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں بنا ہوا ہے، اس کے لیے کروڑوں روپے آئے تھے، لیکن مفتی اعظم وحدت کا تذکرہ کرنے کا حکم کئی جگہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، یعنی اس کو اسی انداز میں جس طرح یہ طالب علم عرض کر رہا ہے۔ جاوید انصاری صاحب، آپ کبھی تشریف لائیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کئی غالباً 10 سال کے لگ بھگ ہو گئے آپ کی مجھے زیارت نہیں ہوئی، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر لیں گے۔ اس موضوع پر بھی آپ سے کچھ اور گزارشات کروں گا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وفات کے بعد بیوی شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے؟ جی، اب شوہر بیگم کے لیے اس تعلق سے اس کا چھونا، اس کے پاس بیٹھنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں رہتا، لیکن تعلق قائم ہی رہتا ہے، روحانی تعلق اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے۔ البتہ اب نکاح جو تھا وہ ختم ہو گیا، موت نے نکاح کو ختم کر دیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال خلافت لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اچھا نہیں، یہ ویسے جملہ ہے غالباً۔ حضور آپ کا اس نعرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جمہوریت چھوڑ خلافت لا الہ الا اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے بہت مرتبہ کئی چینل پر بھی مجھ سے یہ سوال ہوا اور میں نے ان کے جوابات دیے۔ جب میں بات کرتا تھا پھر مجھے کہتے تھے اچھا تو آپ اس طرح بھی بات کر دیں۔ میں کہا جناب ایسے اس طرح بات کر لیتا ہوں، آئی ڈرائیون، آئی ہیو بین اسٹڈنگ ان GC لاہور۔ تو میں جمہوریت کا مخالف نہیں، جمہوریت میں جو چیزیں باہر سے در آئی ہیں، جنہوں نے آ کے معاملہ گڑبڑ کیا، ان کو تو میں پسند نہیں کرتا، لیکن جمہوریت جو ہے اس کو من کل الوجوہ میں جو ہے وہ ناپسند نہیں کرتا۔ اگر پاکستان میں جمہوریت کے راستے سے بھی انقلاب آ جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اس پر میں 2013 میں اسلامک لرننگ سیشن جو ایوان اقبال میں لاہور میں ہوا تھا، اس میں جوابات دیے ہوئے سوالات کے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لرننگ سیشن انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ اور جمہوریت جو ہے وہ اس کو اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح مغرب سے آئی تھی، اس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ وہ نقطہ نظر میرے سامنے ہے، اقبال میرے سامنے ہے اور رازی میرے سامنے ہیں، عبد القادر جیلانی میرے سامنے ہیں، یہ تمام حضرات اکابرین میرے سامنے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، گوشہ نشین ہو جاؤ، پھر خانقاہی نظام جس طرح کا اب بنا دیا گیا ہے اس سے انقلاب آنا امپاسبل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جمہوریت چھوڑ اور خلافت لا الہ الا اللہ، اگر اس کو خلافت لا الہ الا اللہ کا بھی نعرہ لگانا تو پھر بھی نعرہ تو لگانا ہی پڑے گا نا، پھر بھی اپنا طرز عمل اور طرز بیان اور طرز عمل بدلنا ہی ہوگا۔ اور چینج یور پرسنالٹیز اینڈ چینج یور ویوز، اپنی شخصیات کو بھی بدلو اور اپنے خیالات کو بھی بدلو، یعنی نظریہ بھی درست کرو اور اپنی شخصیات کو بھی درست کرو۔ جب دونوں کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، امت میں بہتری آئے گی۔ امت میں کام کرنے کا سٹائل جو ہے وہ وہی جو اسلام نے دیا۔ 5 مراحل میں اسلام کا کام ہوا ہے۔ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 تربیت، نمبر 3 تنظیم، نمبر 4 تحریک، نمبر 5 انقلاب۔
یعنی انقلاب 5واں مرحلہ ہے دین کا، اسلام کا۔ تو اب ہمارے ہاں پچھلے 400 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ 400 سال کا ڈیپلی میں نے مطالعہ کیا، عام این ایم ہسٹری، میں نے تاریخ کا بھی ایک ایم اے کیا ہوا ہے، تو تاریخ کو میں نے پڑھا بھی خوب ہے۔ پچھلے 400 سال میں ہمارا نقطہ نظر کام کرنے کا جو ہے وہ رہا ہے کہ جس میں جو ترتیب ہے کام کی، اس کے نا آگے پیچھے ہو کے ہم کام کرتے ہیں۔ مثلا کوئی جماعت اٹھتی ہے تو وہ صرف دعوت کے کام کو کافی سمجھتے، بس یہ دعوت دینا۔ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس سے انقلاب ممکن نہیں ہے۔ کوئی تنظیم جماعت نے کام کیا تو انہوں نے سارا زور جو ہے وہ اس پہ رکھا، تربیت پہ، اور کوئی جماعت اٹھی تو اس نے سارا زور رکھا تنظیم پہ۔ بے شک یہ ہمارے اسلام کے کام کرنے کے مراحل ہیں، ان کا عرصہ تو دین کے کام کا کل 23 سال ہے۔ 23 سال میں پہلے مرحلے پر کام ہوا، اور مکہ مشرفہ میں دیکھ لیں ایک مرحلے پر ہی کام ہوا دعوت پر، اور دوسرے مرحلے کا یعنی کوئی 1/3 کام مکہ مشرفہ میں ہوا ہے۔ تو پھر ہجرت کا حکم آ گیا، باقی کام یعنی دعوت اور اس کا تربیت کا کام کچھ مکہ مکرمہ میں ہوا، مدینہ طیبہ میں آگے اس کا تربیت کا مرحلہ بھی مکمل ہوا، تنظیم کا مرحلہ بھی مکمل ہوا، تحریک کا مرحلہ بھی مکمل ہوا، اور انقلاب کا نعرہ بھی 2 ہجری اور 17 رمضان مبارک کو 2 ہجری کو مدینہ طیبہ میں انقلاب کا نعرہ بھی لگ گیا۔ لہذا ضروری ہے ماحول وہ ہو جس میں آپ کام کریں تو جلدی سے یہ مراحل طے ہو جائیں، اس کے بغیر نہیں۔ اب اگر آپ تنظیم پہ کام کرتے ہیں، اس پہ زور رکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی تو اس میں گزر گئی۔ بعض لوگ اس پہ زور دیتے ہیں تحریک پہ، آپ کی زندگی تو تحریک میں گزر گئی۔ بھائی انقلاب لانے کے لیے جن چیزوں کا پہلے ہونا ضروری ہے وہ سارے مراحل، ان سارے مراحل کو طے کر کے پھر انقلاب کا نعرہ لگایا جائے۔ دیکھیے اس سے اختلاف کیا علامہ عنایت اللہ مشرقی نے، میں نے ان کو پڑھا ہے، اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کا نعرہ لگنا چاہیے، اور تحریک خاکسار نے انقلاب کا نعرہ وہ مراحل طے کیے بغیر، یہ دعوت کا مرحلہ اور تربیت کا مرحلہ، تنظیم کا مرحلہ، تحریک کا مرحلہ طے کیے بغیر انقلاب کا نعرہ لگا دیا، تو جو حال ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے، تحریک کا پتہ ہے۔ میں علامہ مشرقی کے ذہین ہونے میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن کام کرنے کے انداز میں علامہ صاحب سے یہ سکم رہ گئی تھی جس سے انقلاب برپا نہیں ہو سکا۔ اب جمہوریت چھوڑ اور خلافت کا نعرہ لگا، خلافت کا نعرہ لگائیے، مگر پھر انداز کیا ہوگا، طریق کیا ہوگا، کس طرح سے سارا کچھ ہوگا۔ اقبال تو کہتے ہیں سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اور ہم نے جو اس دور میں بنا رکھا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، خود جائزہ لے لیں، میں کچھ کہوں گا پھر آپ کو برا لگے گا۔ سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اور ہم جزا کی تمنا میں لگے ہوئے، اتنا پڑھنے سے یہ جزا ملے گی، اتنا پڑھنے سے یہ جزا ملے گی۔ او بھائی ہمارے اکابر لمبے چوڑے وظائف پر نہیں لگاتے تھے، کہتے تھے جا جا کے کام کر۔ میں بیمار ہو گیا، یہ 1981 کی بات ہے، تو میں ابھی اس وقت جیسی میں پڑھ رہا تھا، تو حکیم اہل سنت حضرت حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں یہ دیکھو اس نے بھی کام کرنا ہے، اس نے بھی کام کرنا ہے امت کے لیے، اور یہ دیکھو دوائی لینے کے لیے آ گیا، اسے 3 پوڑیاں دو، ایک یہیں کھلا دو، 2 جا کے گھر میں کھا لے، جا جا کے کام کرو جا کے۔ تو کام کیا جاتا ہے، کام کرنے سے انقلاب آتا ہے، ایسے تو انقلاب نہیں آ جاتا۔ لہذا خلافت کے نعرے کا میں مخالف نہیں ہوں، خلافت کے نعرے کے حق نہیں ہوں، لیکن خلافت کا نظام بحال کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ بھی تو ہو پائیں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ارسلان کا ہے، حضور صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ بیٹے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ سے اللہ دین کا کام لے گا، آپ تیار ہو جائیں، شیر بڑے شیر۔ یہ دیکھو یہ بوڑھا، اگر میں پریشان ہو جاؤں، ظاہر ہے کہ آپ لوگ جب مجھے آ کے دیکھو گے کہو گے کہ وہ تو آج کل بادو پکڑایا ہوتا ہے اور وہ سہارا دے دے کے اس کو مرید چلا رہے ہوتے ہیں، شاگرد چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے رب سے دعا کی ہوئی ہے، یا اللہ مجھے صحت بھی عطا فرما، اور ایسی نہیں کہ جو میں خود لڑکتا پھر رہا ہوں اور لوگ ملنے کے لیے آئیں، وہ کہیں گے لے
ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ کرانی ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ نہیں ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ کی ਸੰਭالنا. اس لیے میں نے رب کے حضور دعا کی تھی جب بہت بیمار ہو گیا اور مجھے امیدیں ٹوٹ گئی زندگی کی. میں نے کہا یا اللہ اب صحت دینی ہے تو پھر ایسی دینا کہ دیکھ کر دیکھنے والوں کو یہ احساس رہے کہ آپ ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ سے دعا مانگی اس نے پوری کر دی. یہ میری حیات اللہ کے محبوب کا صدقہ ملی ہوئی ہے، اب اللہ کے محبوب کا صدقہ جی رہا ہوں. جی موت سے ڈرتا نہیں، ڈرتا اپنے اعمال سے ہوں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی اس طرح فرما برداری و اطاعت نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی. اس سے ڈر لگتا ہے، موت سے تو ڈر نہیں لگتا. مرنا تو ہے. اللہ اپنے حبیب کی غلامی میں موت عطا فرمائے، مجھے نہیں ساری امت کو. ارسلان بیٹے کام کیجیے، دین کا کام کیجیے. وعلیکم السلام. یہ سوال میاں نعمان کا ہے. حضور رکوع میں جاتے ہوئے یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی، اب رکوع میں پلٹ سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے. فرض کو چھوڑ کر واجب کی جانب نہیں لوٹ سکتے. آپ دعائے قنوت کو چھوڑ دیں، آخر میں جا کے اب 2 رسولوں تک پڑھ کر ایک جانب سلام پھیر کر جو ہے وہ آپ سجدہ صاحب کر دیجئے گا. انشاءاللہ سجدہ صاحب واجب کی کمی کو پورا کر دیتا ہے. فرض اگر رہ جائے تو اس کو سجدہ صاحب پورا نہیں کرتا. دعائے قنوت اگر رہ گئی ہے تو آپ سجدہ صاحب کر لیں، انشاءاللہ آپ کی نماز پکی ٹھکی ہو جائے گی. مسائل جاننے چاہیے اور مسائل کا جاننا ضروری ہے. ہاں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال جاوید انصاری کا ہے انڈیا سے. داڑھی کے بال کالے نہیں کر سکتے، پھر کون سا کلر لگا سکتے؟ جی یہ براؤن کلر لگا لیں، مہندی لگا لیں، یا مہندی میں بازار وسمہ مل جاتا ہے. حضرت قائد رحمۃ اللہ علیہ یعنی مولانا الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جو وسمہ لگاتے تھے اس میں بڑی خوشبو، یہ زعفران بھی اس میں پڑتا ہے اور بھی چیزیں کچھ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اب تو وہ لگا سکتے ہیں، وہ لگا سکتے ہیں، براؤن جو ہے لگا سکتے ہیں. جی. وعلیکم السلام. یہ سوال اسرار احمد کا ہے. حضور پاکستان میں انصاف نہیں ملتا، کہاں ملاوٹ ہوئی ہے؟ پاکستان میں انصاف ناپید نہیں ہوا لیکن معاملہ گڑبڑ کافی ہوا پڑا ہے. انشاءاللہ تعالی الرحمن جن لوگوں کے اشارہ ابرو سے انصاف ہم فقیروں کو گنہگاروں کو مل سکتا ہے نا، اگر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ دے سکتا ہے، سمجھ عطا کر سکتا ہے. انہیں یہ خیال آ جائے کہ یار جو غریب لوگ ہیں نا بیچارے روز مزدوری کر کے شام کو کما کے کھا لینے والے کتنے اطمینان سے سوتے ہیں. کبھی اس مومن کو سوئے ہوئے کبھی دیکھو جس نے صرف آگے 2 روٹیاں سالن کے ساتھ کھائی ہیں اور نماز عشاء پڑھ کے لیٹ گیا ہے، اطمینان سے سو رہا ہے. اسے یہ خوف نہیں ہے مجھے کوئی قتل کر جائے گا، اسے یہ خوف نہیں ہے مجھے کوئی لوٹ کے لے جائے گا، اسے یہ خوف نہیں ہے مجھے کوئی پامال کر دے گا. ہے ہی کچھ نہیں، پامال کیا کرنا. اور جن کے پاس مال و زر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ تمہیں اللہ نے مال و زر دیا، اور غریبوں کا خیال کرے، ان کے کام آئیں، ان کے کام آئیں، ان کے کام آئیں، ان کو انصاف دے کر کام آئیں، ان پر نرمی کر کے کام آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے کام آئیں، اور ان کے لیے کلمات خیر کہہ کے کام آئیں. کسی کو مال نہ دینا لیکن اس کے لیے زبان سے اچھے کلمات کہہ دینا، یہ اتنا بڑا اکرام ہے کہ ایک مومن ہی بتا سکتا ہے کہ جب اس کے لیے کوئی بڑا بندہ دنیوی طور پر جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا بظاہر، ایک تو وہ جو دین والے ہیں، دین والوں کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، یہ جب کلمات خیر کہتے ہیں تو ان کا یقین کریں خون بڑھ جاتا ہے غریبوں کا. یہ غریب بیچارے ایسے ہوتے ہیں تو جان مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں. لہذا باقی رہا وہ طبقہ جو طبقہ اللہ کے حضور رات کے پچھلے پہر اٹھا ہوتا ہے، آپ کو تو اس وقت اپنا ہوش نہیں ہوتا، ہلا کے جگا دیا جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہا، کیا میں کیا کروں، سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کون اٹھا رہا ہے کون کہہ رہا ہے. اور وہ ہیں کہ تم مزے سے کراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر مسلح پر ہوتے ہیں. کبھی کسی اللہ والے کے حجرے کی ہاتھ میں سننے کا موقع ملا ہوتا تو آپ آج کہتے کہ خادم حسین رضوی واقعی ان لوگوں میں سے ہی تھا جو اپنے حجرے میں اللہ سے خوب باتیں کرتا تھا اور یقیناً رب بھی اس سے پیار کرتا تھا.
بہرحال اس کا جنازہ بتا گیا ہے، مرثیے میں انشاءاللہ ان نظائر کا تذکرہ کروں گا۔ ویسے میں نے بعض یادیں محفوظ کر لی تھی جنازے کی۔ کمال ہو گیا جنازہ، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا جنازہ، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا جنازہ، کمال ہو گیا۔ اب دور دور تک مجھے دوبارہ نظر نہیں آتا کسی اور کو بھی یہ سعادت ملے کہ رب کی مخلوق یوں اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اسرار اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد تیمور اطاری کا ہے، حضور سادات برزنجہ سے کیا مراد ہے؟ برزنجہ ایک مقام کا نام ہے، برزنجہ کے رہنے والے سادات برزنجہ، امام ربانی کے مکتوبات میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام ربانی پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی سادات برزنجہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ویسے تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ سادات برزنجہ کا تذکرہ آپ کو بھی مل جائے گا۔ اور اسی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی عالم ربانی اور کوئی پیر طریقت، امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی، آپ کے زمانے میں حملہ ہوا تھا نظام مصطفیٰ پر، امام ربانی نے دفاع کیا نظام مصطفیٰ کا، اس میں کامیاب رہے الحمدللہ۔ جہانگیر کے مقابل کھڑے ہونا، وہ ہندوستان کے بادشاہ کے مقابل کھڑے ہونا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، سیدھی بات ہے۔ وہاں تو گردن یوں اڑتی تھی، لیکن امام ربانی نے ڈٹ کر دکھایا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ساتھ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور امام احمد رضا کے زمانے میں حملہ ہوا تھا رسول اللہ کی عزت پر، لہذا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سرور عالم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، خادم حسین رضوی نے بھی دونوں پہ پہرا دیا ہے، عزت و ناموس رسول پر بھی اور نظام مصطفیٰ پر بھی، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے نا، پھر کمال ہوتا ہے نا۔ اے پاکستان اور پوری دنیا کے اہل ایمان، اے امت مسلمان، آپ کو مبارک ہو کہ خادم حسین رضوی تمہاری لاج رکھے۔ کسی کو نہیں سمجھ آتا تو نہ آئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جو 40 سال لوگوں کو دیکھ کر تجربہ کیا، اور انہیں دیکھ کر مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ بعض مطالعہ دیکھ کے ہوتا ہے، تو وہ بھی ہوا ہے۔ پھر جب اس میدان میں قدم رکھا، شیخ نے خلافت عطا کی اور کام میں، تو پھر اور تجربے ہوئے، اور انشاءاللہ اس پر کبھی پردہ اٹھائیں گے۔ ابھی میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اسلام زندہ باد، آتی ہے چھپ کے، ضرور پڑھیے گا، اسلام زندہ باد۔ اور ایک اور کتاب لکھی ہے میں نے، تقدیر کیا ہے، وہ ضرور پڑھیے گا۔ ایک اور کتاب لکھی ہے میں نے، اس کا نام ہے حفاظت نماز، وہ ضرور پڑھیے گا۔ کوئی 103 کتابیں میں نے حج سے پہلے مکمل کر دی ہوئی تھی، لیکن ان پر کچھ نہ کچھ لکھنا باقی تھا۔ ایک 1.5 صفحہ میں حج کی جو ہے وہ دوران مدینہ طیبہ اور مکہ مشرفہ سے لکھ لایا ہوں، الحمدللہ وہ کمپوز ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ، چھپنے کے ثواب بھی اللہ پیدا فرما دے گا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اس میں ان کتابوں کے چھپنے میں تعلیم و تربیت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں، تاکہ وہ کتابیں چھپ جائیں اور آپ تک پہنچ جائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبداللہ کا ہے، حضور علامہ خادم حسین رضوی کس اصلاح طریقت میں بیعت تھے؟ آپ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ بیٹے میرے شیخ کریم کا نام حضرت مولانا ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی ہے چشتی۔ میرے شیخ محدث اعظم کے مرید و خلیفہ تھے، اور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ قادری چشتی تھے۔ اور مولانا خادم حسین صاحب وہ نقشبندی سلسلے میں غالباً تھے، وہ بیعت نقشبندی سلسلے میں، یعنی اس کی مجھے پکی تحقیق نہیں ہے، نہ کبھی اس موضوع پر مجھے ان سے بات کرنے کا موقع ملا، وہ آپ ان کے ہاں سے پتہ کر لیجئے۔ بہرحال مولانا ایک نہایت نفیس مرد تھے، مثالی مرد، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں ابھی انشاءاللہ آج میں نے حاضر ہونا تھا ان کی قبر پر، فاتحہ پڑھنے کے لیے زیارت کے لیے نہیں جا سکا، انشاءاللہ میں ابھی جلد جاتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں۔
قبر کی زیارت کے لیے چلا جاؤں گا، گناہ گار بھی زیارت کرنے چلا جائے گا۔ بہرحال میری یہ زندگی جو ہے یہ رسول اللہ کی عطا ہے۔ جی آپ سب وہ کلپ جو اس پہ یوٹیوب پہ ڈالا گیا ہے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، وہ بھی سن لیں، اور دیگر بھی وہاں بیانات وغیرہ ہیں، سماعت فرما لیں انشاءاللہ، اچھا لگے گا۔ اور آخر میں آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر حضرت مولانا خادم حسین رضوی کے لیے جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 بار قل هو اللہ شریف، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیجئے، پھر ہم مل کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک نبیک مولانا محمد معدن الجود والفیض والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبک نبیک مولانا محمد معدن الجود والفیض والکرم علی سب اجمعین۔ یا الہ العالمین، جو کلام پاک میں نے پڑھی ہے، یا اللہ جو احباب نے جہاں جہاں بیٹھے ہیں پڑھ کر میرے ملک کر دیں اللہ رسول کے لیے، قبل تو جمیعہ، وہ میرے ملک کی ہے میں نے وہ بھی قبول کی۔ یا اللہ یہ سب کچھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اپنے حبیب کا صدقہ قبول فرما کے اپنے شایان شاہ ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو ثواب تو نے عطا کیا تیرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ ہدیہ پیش کرتا ہوں، آپ کی شان کے لائق آپ کو عطا فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، ان کو ان کی شانوں کے لائق عطا فرما۔ تمام انبیاء کرام کے ان کے صحابہ کو عطا فرما، اہل بیت اطہار کو عطا فرما، ازواج مطہرات کو عطا فرما، غلام بائمانوں کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے تمام صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن و عنہم اجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں، ان کو عطا فرما۔ یا اللہ اخص الخصوص، یا اللہ ساری امت کے اولین آخرین کو عطا فرما، اور خاص الخصوص اس پاک لمحہ صحابہ حضرت مولانا خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پرفتوح کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اور اگر بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی صاحب غلطی ہو گئی تھی تو معاف فرما، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور محبوب کی قربت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی دنیا کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، اور جب مر کر ہم قبروں میں پہنچے تو ہمیں بھی اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمانا، ہم پر بھی اپنا لطف و کرم فرما۔ یا اللہ علماء و مشائخ اہل سنت کی باہ میں جو ہے وہ ان میں محبت پیدا فرما، یا ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ وہ طرز و نہج عطا فرما جس نہج پر چل کر ہم سب تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یا اللہ مولانا کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے چاہنے والوں کو، مریدین کو، ان کے شاگردوں کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرما، پاکستان کی خیر فرما، دنیا روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا